السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے عائشہ محمود اور آج میں ایک مزیدار سی کہانی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ اس کہانی کو سنانے سے پہلے میرا آپ لوگوں کو ایک چیلنج ہے۔ میں کہانی جو آج سناؤں گی اس کے اندر بہت سارے محاورے ہیں جو مزے سے بیچ میں یوز کیے گئے ہیں۔ چیلنج دیتی ہوں کہ مجھے کون بتائے گا کہ اس کہانی میں کتنے محاورے ہیں، مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے۔ تو چلے کہانی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بوڑھم بادشاہ۔ عقل ایک بکری تھی اور بوڑھم ایک گدھا تھا۔ دونوں سرکس میں کام کرتے تھے۔ عقل کا کام شیر کے ساتھ ایک ہی گھاٹ پر پانی پینا، چوکیوں سے بنے مینار پہ چوکی بہ چوکی چڑھنا اور سرکس کی مین ہال میں تنی رسی پر توازن قائم رکھتے ہوئے چل کر ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانا تھا۔ یہ سارے ہنر اس نے چند ہی مہینوں میں سیکھ لیے تھے، اس لیے اس کے استاد نے اس کا نام عقل مند بکری رکھ دیا تھا، لیکن لوگ پیار سے اسے صرف عقل کہتے تھے۔ بوڑھم کا کام تو صرف بوجھ کو ڈھونا تھا۔ عقل اور بوڑھم کے کھونٹے پاس تھے، اس لیے دونوں میں کچھ دوستی سی تھی۔ عقل چونکہ چالاک تھی اور تھوڑی سی مغرور، اس لیے اکثر بوڑھم کا مذاق اڑاتی رہتی۔ حالانکہ دوستوں کا مذاق اڑانا تو کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ وہ کہتی، بوڑھم بھائی عقل تمہاری لے گیا نائی۔ بوڑھم کو دکھ تو ہوتا، لیکن وہ ہنس کر بات کو ٹال جاتا۔ اس نے کہیں سے سن لیا تھا کہ دوستی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا نام ہے۔ عقل مند بکری اس کی دوست تھی، اس لیے وہ اس کی ہر بات برداشت کر لیتا۔ ایک مرتبہ دریا کے کنارے والی بستی میں سرکس لگا تو رات کو سیلاب آ گیا۔ ساری بستی اور پورا سرکس پانی میں ڈوب گیا۔ انسان تو کیا انسان، جانور بھی جانے بچانے ادھر ادھر بھاگے۔ عقل اور بوڑھم بھی ڈبکیاں کھاتے تیرتے بستی میں جا پہنچے اور ایک مکان کی چھت پر جا اٹکے۔ یہ رات انہوں نے وہیں گزاری۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ وہ ایک رنگ ریز کا گھر تھا۔ عام دنوں میں تو وہ کپڑا رنگا کرتا، لیکن آج ہی دونوں جانور اس کے رنگ میں رنگے گئے۔ بوڑھم کے جسم پر لال، پیلی، نیلی، کالی دھاریاں سی بن گئیں اور وہ گدھے کی بجائے مریخ کی مخلوق لگنے لگا۔ 2 دن بعد سیلاب کا پانی اترا تو عقل اور بوڑھم جنگل کی طرف چل دیے۔ ان کا ارادہ دوبارہ سرکس میں جانے کا نہیں تھا۔ اب وہ آزاد زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں جنگل کا بادشاہ شیر سو رہا تھا۔ شیر کو دیکھ کر تو بوڑھم کی جان ہی نکل گئی۔ وہ بولا، عقل بہن یہ مشکل کیسی ہے آفت میں جان ہماری، سامنے ہے جنگل کا راجا، بن جائے نہ اس کا کھاجا۔ خوف سے میرا دل گھبرائے، جان بدن سے نکلی جائے، اس سے پہلے کہ وہ جاگے اور ہمارے پیچھے بھاگے، جلدی سے یہ کام کریں ہم، بھاگ چلیں ہم۔ پہلے تو عقل مند بکری بھی شیر کو دیکھ کر ڈر ہی گئی تھی، لیکن سرکس میں شیر کے ساتھ رہ کر وہ تھوڑی سی بہادر بھی ہو گئی تھی، اور چالاک تو وہ تھی ہی۔ جلدی اس نے اندازہ لگا لیا کہ شیر سویا ہوا نہیں ہے بلکہ مر چکا ہے۔ اب بھلا مرے ہوئے شیر سے کیا ڈرنا۔ اس نے بوڑھم کی طرف دیکھا اور بولی، بوڑھم بھائی عقل تمہاری لے گیا نائی، بوڑھم بھی ہو بزدل بھی ہو، عقل سے بالکل پیدل بھی ہو، مردہ شیر سے ڈر گئے تم، کیسی باتیں کرتے ہو تم، جنگل میں جو رہنا چاہو دل سے پہلے خوف نکالو، خوف سے نہ یوں زرد پڑو تم، مرد بنو تم۔ بکری کی بات سن کر بوڑھم ایک دم شرمندہ ہو گیا۔ بزدل کے دل میں ہمیشہ شرمندگی ہی آتی ہے۔ خیر، اب ہمت کر کے دونوں آگے بڑھے اور شیر کے پاس جا پہنچے۔ اس کی گردن پر بڑا سارا زخم تھا، شاید کسی شکاری نے اسے گولی ماری تھی یا کسی درندے سے لڑتے ہوئے وہ زخمی ہو گیا تھا۔ بہرحال اب وہ مر چکا تھا اور اس سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ جو مر جاتا ہے وہ نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے۔ عقل اور بوڑھم شیر کی لاش کے پاس کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ ادھر سے ایک چیتے کا گزر ہوا۔ وہ 2 دن سے بھوکا تھا اور اب شکار کی تلاش میں نکلا تھا۔ بکری کی آواز سن کر وہ رک گیا۔
دل میں تو خوش ہوا کہ چلو آج شکار جلدی ہی مل گیا۔ شکار کو سامنے دیکھ کر اس کی بھوک بھی بھڑک اٹھی، منہ میں پانی بھر آیا اور وہ جھاڑیوں کی آڑ لیتا دبے قدموں اس کی طرف بڑھا۔ حالانکہ چیتا بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا، لیکن نہ جانے کیسے عقل مند بکری نے اس کی آہٹ محسوس کر لی، اور جب چیتا اس کے قریب جھاڑی میں آ کر چھپا تو بکری نے اسے دیکھ لیا۔ چیتا تو ایک دم ہی اس کے اوپر حملہ کر دیتا، لیکن وہاں شیر کی لاش اور ایک عجیب و غریب مخلوق کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ عقل مند بکری نے دیکھا کہ اب بھاگنے سے تو کوئی جان نہیں بچنے گی، تو اس کے چالاک ذہن نے تیزی سے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے فوراً ہی منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے بوڑم کو آنکھ ماری اور کہا، بادشاہ حضور، اور اس کے بوڑم کے سامنے ادب سے جھکی، اس ظالم شیر کو تو آپ نے ختم کر دیا ہے، اس سے تو ہم کمزور جانوروں کی جان ہی چھوٹ گئی، لیکن اب ایک ظالم چیتا اس جنگل میں موجود ہے، آپ اسے بھی مار کر ہماری جان چھڑوا دیں۔ اب دوستو، بوڑم بالکل گدھا بھی نہیں تھا، وہ عقل مند بکری کی بات کچھ تو سمجھ گیا۔ خوفناک لہجہ بنا کے بولا، کہاں ہے وہ ظالم چیتا؟ میں اسے ابھی ختم کر دوں گا۔ وہ یہیں کہیں چھپا ہوگا بادشاہ سلامت، آپ ضرور اسے جان سے مار دیں۔ بکری نے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی اسے پکڑتا ہوں، بوڑم بولا۔ یہ کہہ کر بوڑم اکڑتا ہوا جھاڑیوں کی طرف بڑھا۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ چیتا یہیں چھپا بیٹھا ہے، وہ تو بکری کے کہنے سے ڈرامہ کر رہا تھا۔ چیتے نے جب بوڑم کو اپنی طرف آتے دیکھا تو خوف سے اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ چلاتا ہوا جھاڑی سے نکل کر جدھر سے آیا تھا ادھر ہی بھاگا۔ ادھر چیتا دھاڑا، ادھر بوڑم چیخا، واپس بکری کی طرف بھاگا۔ وہ چلاتا جاتا، ہوا میں دلتیاں جھاڑتا جاتا، جیسے چیتے کو اپنے پیچھے سے ہٹانا چاہتا ہو۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر عقل کے کہے ابل پڑے۔ وہ ہنستے ہنستے پیٹ پکڑ کر دھاری ہو گئی۔ بوڑم کو جب اصل صورت کا حال پتہ چلا تو وہ شرمندہ ہوا۔ خیر، اس ڈرامے کا یہ فائدہ ہوا کہ ان کی جان بچ گئی، اور انہیں اس بات کا بھی اندازہ ہوا کہ اب اگر جنگل میں رہنا ہے تو اس ڈرامے کو جاری رکھنا ہوگا۔ وہ دونوں مزے سے گھاس کھاتے جنگل کے اندر کی جانب چل دیے۔ جنگل میں کوئی نئی مخلوق آ گئی ہے، اس نے شیر کو قتل کر دیا ہے اور اب دوسرے درندوں کی تلاش میں ہے۔ چیتے کی یہ دی ہوئی خبر پورے جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ چھوٹے بڑے سبھی جانور ڈر گئے اور ڈر کے مارے اپنے گھروں میں دبک گئے۔ سارے جنگل پر خوف و ہراس کی فضا چھا گئی۔ یہ فضا عقل اور بوڑم کے لیے سازگار تھی۔ وہ مزے سے چلتے ہوئے شیر کی کچھار میں پہنچ گئے۔ یہ کچھار اب خالی تھی۔ بوڑم بادشاہ نے اسے اپنا محل بنا لیا اور پورے جنگل میں اعلان کروا دیا کہ اگلے دن تمام جانور اس کے سامنے حاضر ہوں، جو نہیں آئے گا اسے سزا ملے گی۔ اگلے دن سبھی جانور بادشاہ کے محل کے سامنے جمع ہو گئے۔ بوڑم بادشاہ نے ان کے سامنے عقل کی بتائی ہوئی تقریر کی۔ اس نے کہا، بھائیوں اور دوستو، اب جنگل کا نظام بدل چکا ہے۔ ظالم شیر کو ہم نے قتل کر دیا ہے۔ وہ دوسرے درندوں کو بھی خبردار کیا جاتا ہے کہ اگر وہ کوئی ظالمانہ کام کریں گے تو ان سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ جنگل کا نظام چلانے کے لیے ہم نے عقل کو اپنا مشیر بنایا ہے۔ اب سے یہاں وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں امن رہے، سکون رہے، جنگل کی فضا پہلے سے بہتر ہو۔ جنگل کی فضا بہتر بنانے کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ سب جانوروں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ہر روز کام پر جانے سے پہلے ہمارا درشن ضرور کریں، اور شام کو ہر جانور ہمارے حصے کا کھانا ہمارے محل میں پہنچائے۔ اب آپ سب جا سکتے ہیں۔ بوڑم کی یہ تقریر سن کر کچھ لوگ تو خوش ہوئے، کچھ ناخوش۔ خوش تو وہ ہوئے جنہیں ظالم درندوں کا خوف رہتا تھا، اور ناخوش وہ ہوئے جنہیں خوراک پہلے ہی کم ملتی تھی۔ ان کا اپنا پیٹ پالنا مشکل تھا، وہ بھلا بادشاہ کے لیے کہاں سے لاتے؟ سب سے زیادہ ناخوش تو لومڑی تھی۔ ایک تو اسے بوڑم بادشاہ کی شکل بالکل پسند نہیں آئی تھی، بالکل گدھے جیسی، اور دوسری بات یہ تھی کہ اس کی کرسی چھن گئی تھی۔ جب شیر زندہ تھا تو لومڑی اس کی مشیر ہوا کرتی تھی، لیکن اب ایک بکری بادشاہ کی مشیر تھی۔ لومڑی کو بڑی شدت سے اپنی حد تک کا احساس ہونے لگا۔ اس نے اسی وقت بادشاہ سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔
اگلے دن سب جانور صبح ہی صبح بادشاہ کے درشن کے لیے پہنچ گئے، مگر بادشاہ سلامت تو سوئے ہوئے تھے۔ عقل نے ان کو اٹھایا، مگر لگتا تھا کہ گھوڑے بھیج کے سوئے ہیں۔ بالآخر عقل نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور جانوروں کو بتایا کہ بادشاہ سلامت رات بھر جنگل کا پہرا دیتے رہے، اب تھک گئے ہیں، اس لیے آج درشن نہیں کروائیں گے۔ سب جانور چلے جائیں لیکن کل ضرور آئیں۔ سب جانور تو چلے گئے، لیکن اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ پھر تو ہر روز یوں ہی ہونے لگا۔ عقل نے بوڑھم کو بہت سمجھایا کہ وہ صبح سویرے اٹھا کرے، کیونکہ اگر بادشاہی قانون کی پابندی نہیں کرے گا تو عوام کیسے کریں گے؟ لیکن یہ بات بوڑھم کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ایک تو وہ گدھا تھا، دوسرے مفت کا مال کھا کھا کر اس کی عقل اور بھی موٹی ہو گئی تھی۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جانوروں نے بھی قانون شکنی شروع کر دی اور جنگل کا نظام بگڑ گیا۔ درندوں نے درندگی کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ مظلوم جانور خوف سے زندہ رہنے لگے۔ ایک دو بار بادشاہ سے شکایت بھی کی گئی تو اس نے صرف یہ دھمکی دینے پر اکتفا کر لیا کہ درندوں سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ ایسی بد امنی اور انتشار کا فائدہ اٹھا کر لومڑی نے اپنا انتقام لینے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے چیتے اور ریچھ کو اپنے ساتھ میں لایا اور انہیں یقین دلایا کہ بوڑھم دراصل ایک گدھا ہے جس کا کسی طرح سے رنگ بدل گیا ہے۔ دونوں بوڑھم سے خوفزدہ تھے، خصوصاً چیتا۔ اس نے خود بوڑھم کو شیر کی لاش کے پاس دیکھا تھا، لیکن لومڑی نے کہا ہو سکتا ہے کہ شیر اتفاقاً مر گیا ہو، کیونکہ چیتے نے انہیں لڑتے ہوئے تو نہیں دیکھا تھا نا۔ اسی طرح لومڑی کی ہمت بندھانے پر وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ کسی ایسے وقت بوڑھم کے پاس جائیں گے جہاں وہاں عقل نہیں ہوگی، کیونکہ لومڑی جانتی تھی کہ یہ بکری واقعی عقل مند ہے اور اس نے گدھے کو جنگل کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ پھر ایک دن جب سب جانور اپنے اپنے کام پر چلے گئے، حتیٰ کہ عقل بھی ناشتے کے لیے روانہ ہو گئی، تو یہ تینوں بادشاہ کے محل میں پہنچے۔ وہاں ہر طرف مختلف طرح کے کھانے پڑے تھے، گھاس پھوس اور گوشت۔ عقل چاہتی تو یہی ناشتہ کر سکتی تھی، لیکن اسے تازہ گھاس زیادہ اچھی لگتی تھی۔ لومڑی نے باہر سے ہی بادشاہ کو آواز دی، مگر وہ نہ جاگا۔ پھر چیتا چیخا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ پڑا۔ باہر آیا تو اس پر ابھی بھی نیند کا غلبہ تھا اور وہ کچھ خوف زدہ بھی تھا، لیکن جب تینوں نے جھک کر اسے سلام کیا تو بادشاہ سلامت کا خوف ختم ہو گیا، مگر نیند تو بدستور تھی نا۔ لومڑی نے بادشاہ کو نیند سے جگانے کی معافی مانگی اور بتایا کہ دراصل ان تینوں میں ایک شرط لگی ہے اور وہ کچھ سوال ہیں جن کا جواب نہیں مل پا رہا۔ چونکہ بوڑھم ان کا بادشاہ ہے اور سب سے عقل مند بھی، اس لیے وہ اپنے مسئلے کا حل پوچھنے اس کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ اپنی ساری تعریف سن کر بوڑھم خوشی سے پھول گیا اور کہنے لگا، اچھا باتیں چھوڑو، پوچھنا ہے جو جلدی پوچھو۔ لومڑی نے چھیپتے ہوئے پہلا سوال پوچھا، ایک مشکل یہ آن پڑی ہے، عقل بڑی کہ بھینس بڑی ہے۔ ایک مشکل یہ آن پڑی ہے، عقل بڑی کہ بھینس بڑی ہے۔ بوڑھم بیچارہ ٹھہرا گدھا۔ وہ سمجھا کہ عقل سے مراد عقل مند بکری ہے، اور بکری اور بھینس کا کیا مقابلہ۔ اس نے لومڑی کی طرف یوں دیکھا جیسے اس کی احمقانہ سوال پر اسے افسوس ہو رہا ہو، اور ذرا تیز لہجے میں بولا، لومڑی بھی ہو ایک ہی جاہل، یہ مشکل بھی ہے کوئی مشکل، کھوپڑی میں کیا بھنگ چڑھی ہے، صاف ظاہر ہے بھینس پڑی ہے۔ بوڑھوں کے جواب سے ریچھ اور چیتے کو بہت حیرت ہوئی، لیکن لومڑی نے شرمندگی کی اداکاری کی، جیسے اسے اپنی حماقت کا احساس ہو گیا۔ شرمندہ سے لہجے میں دوسرا سوال پوچھا، کچھ ہیں قول اقوال پرانے، کہتے ہیں یہ بات سیانے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، اب کیا حکم ارشاد ہوتا ہے۔ بوڑھم کو غصہ آ گیا۔ وہ سمجھا کہ کھوتا کہہ کر اس پہ طنز کیا جا رہا ہے۔ منہ بنا کر کہنے لگا، جو یہ باتیں کہتے ہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، یہاں تو سبھی سوتے ہیں، پھر کیا سبھی کھوتے ہوتے ہیں۔ دوستو، کھوتا
کھوتا گدھے کو کہتے ہیں۔ ریچھ اور چیتا مزید حیران ہوئے، مگر لومڑی نے واہ واہ کا شور مچا دیا اور تیسرا سوال پوچھا، جانوروں سے ہے یہ سنا، بھونڈی سی شکل کا ایک گدھا عقل کے پیچھے لٹھ لے کر پھرتا رہتا ہے اکثر۔ بوڑھم کچھ جاگا ہوا تھا، کچھ سویا ہوا تھا۔ اس نے جب یہ سنا کہ گدھا عقل کے پیچھے لٹ لیے پھرتا ہے تو وہ یہ سمجھا کہ اس کی اور بکری کی بات ہو رہی ہے۔ جھٹ سے بولا، جھوٹا ہے جو کہتا ہے، وہ نشے میں رہتا ہے۔ یہ جو عقل ہے اچھی سی، دوست ہے میری بچپن کی، میں تو اس کو چوموں گا، لٹ لے کے کیوں گھوموں گا۔ اب تو تینوں کو بالکل یقین ہو گیا کہ بوڑھم سچ مچ کا گدھا ہے۔ ریچھ اور چیتے کو تو غصہ آنے لگا کہ ایک گدھے نے ان کو بیوقوف بنا دیا۔ وہ بوڑھم پر حملہ کرنے ہی والے تھے کہ لومڑی نے آنکھ کے اشارے سے انہیں روکا اور بکری کے بارے میں پوچھا تاکہ ایک ہی بار دونوں کا کام تمام کر دیا جائے۔ راجا جی گستاخی معاف کر دیں میری الجھن صاف، نظر مجھ کو جو آئی نہیں، گئی ہے آپ کی عقل کہیں۔ بوڑھم نے ادھر ادھر دیکھا، بکری کو نہ پا کر سمجھ گیا کہ وہ ناشتہ کرنے گئی ہوئی ہے۔ کہنے لگا، عقل نہیں جو میرے پاس، شاید چرنے گئی ہے گھاس۔ این اسی وقت بکری بھی واپس آ گئی۔ ریچھ اور چیتے نے ان پر حملہ کر دیا، وہ تو انہیں جان سے ہی مار ڈالتے، مگر لومڑی نے منع کر دیا اور بوڑھم سے تمام حالات پوچھے۔ بوڑھم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا بھید کھل چکا ہے، اس لیے اس نے تمام باتیں سچ بتا دی۔ بوڑھم کی باتیں سننے کے بعد لومڑی نے کہا، گو کہ تم نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن پھر بھی ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، کیونکہ تم ہمارے مہمان بھی ہو اور عقل مند بھی ہو، اور ہم عقل مندوں کی بڑی قدر کرتے ہیں، لیکن آئندہ کسی کو دھوکہ مت دینا۔ عقل اور بوڑھم نے آئندہ کسی کو دھوکہ دینے سے توبہ کر لی اور مستقبل میں اسی جنگل میں رہنے لگے۔ ابھی آپ نے ایک کہانی سنی، آواز تھی عائشہ محمود، تحریر تھی منیر احمد راشد۔ دوستو بتائیے آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی، کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور اگر آپ اسی طرح کی مزے کی اور کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو یہ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اس سے بھی زیادہ مزے کی کہانیاں لے کر حاضر ہوں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔